تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ سب جمع ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کے بے شمار مدنی پھول چننے کا موقع ملے گا، آپ کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا، کچھ سوالات ہمارے پاس بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ایصال ثواب۔ دنیا بھر میں سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں خوب ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ مسلمان ذوق و شوق کے ساتھ اپنے گھروں میں کھانے بناتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے میٹھا بناتے ہیں، اور بالخصوص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے جو آج کی شب نیاز کی جاتی ہے، کنڈوں کی نیاز کہلاتی ہے۔ ویسے تو کنڈے مٹی کے برتن کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ نیاز کنڈوں کے نام سے کیوں مشہور ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا کنڈے ہی میں نیاز کرنا ضروری ہے، مطلقاً ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ کے سوالات ہم شامل کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیجئے، علم دین حاصل کروں گا، جہالت کو دور کروں گا، جو علم کے بعد سنوں گا اسے اچھی طرح سے سننے سمجھنے کے بعد آگے بھی بڑھاؤں گا۔ انشاءاللہ عز و جل جو شرعی احکامات بیان کیے گئے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کسی گناہ غیر شرعی امر کی طرف توجہ دلائی گئی تو اس سے بچنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اگر کسی ایسے شرعی حکم کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں کام ناجائز تھا اور میں نے اپنے آپ کو مبتلا پایا تو اس سے فوراً توبہ کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ہمارے ساتھ دارالفتاح اہل سنت سے وابستہ اسلام بھائی موجود ہیں، آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے اور شریعت مطہرہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ ایصال ثواب جو ہے، یہ نام پر اگر غور کیا جائے تو ایصال کا معنی ہے پہنچانا، تو ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ تو اہل سنت کا جو یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنا کسی بھی قسم کا ثواب وہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، وہ دوسرا چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو یا بچہ ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، تو اس کو یہ اپنا ثواب جو ہے یہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ آگے ذکر کی جائے گی۔ تو ایصال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی طرح کا بھی کوئی عمل کرے، وہ فرض عمل ہو خواہ کوئی نفل عمل ہو، کسی طرح کا بھی کوئی نیک عمل وہ کرتا ہے تو اس پہ جو اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ اس ثواب کو دیگر کو بھی پہنچا سکتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ اس کے پاس بھی اس کو ثواب حاصل ہوا تو وہ ثواب جو ہے وہ دیگر کو بھی ایصال کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ایسی قرآن حدیث میں جو ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں، قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، فقہ میں اس کے بہت سے جو ہے وہ دلائل موجود ہیں کہ اپنا ثواب جو ہے وہ بندہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اس کی احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ
واقعات بہت سے ایسے ملتے ہیں. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے سعد بن عبادہ کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ نے جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے لیے اگر صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ حل لہا اجر ان تصدقت عنہا فقال نعم. تو فرمایا کہ ہاں، یعنی آپ نے عرض کیا کہ میں کوئی صدقہ کروں، کوئی نیکی کا کام کروں اور اس کا جو ہے ثواب ان کو پہنچاؤں تو کیا ان کو یہ پہنچے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت سعد ہی کے بارے میں ابو داؤد شریف میں جو ہے روایت ہے کہ آپ نے عرض کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے، میری والدہ انتقال کر گئی تو میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ تو فرمایا کہ پانی. تو آپ نے جو ہے سرکار کے اس فرمان کے بعد کنواں کھدوا دیا. کنواں کھدوانے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ہاذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے. تو یعنی کنواں جو ہے یہ کھدوانا ایک نیکی کا کام ہے، یہ جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس پر ثواب حاصل ہوتا رہے گا. وہ جو ثواب حاصل ہوگا آپ نے وہ ثواب اپنی ماں کے لیے کر دیا گیا. تو اسی طرح جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے بے شمار احادیث جو ہے وہ صاحب فتح القدیر نے جو ہے وہ ذکر کی ہیں. اسی طرح امام زیلعی نے نصب الرایہ میں ذکر کی ہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں جو ہے وہ ذکر بہت کثیر روایات کو جو ہے اس میں جمع کیا ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنا ثواب جو ہے وہ دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں آپ نے یہ بھی وضاحت فرما دی، عموماً عوام جو اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے کہ شاید فقط نفل کا ہی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا فرض کا ثواب، واجب کا ثواب، غرض کے کسی بھی نیک کام کا ثواب جس میں نیکی ملتی ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے. فقط یہی نہیں کہ ہم فاتحہ خوانی جو ایک مروجہ انداز پر کی جاتی ہے یہی ایصال ثواب کی صورت ہے، بلکہ آپ نے فرض نماز پڑھی، واجب نماز پڑھی، سنت نماز پڑھی، کوئی اور آپ نے واجب کام کیا، فرض کام کیا، اور جو بھی اس کا ثواب آپ کو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل مجھے جو اس کا ثواب ملا میں اپنے فلاں فلاں مسلمان بھائی کو ایصال کرتا ہوں، تو یہ بھی کرنا درست ہے. اور اس سے بھی فوت شدہ کو بلکہ زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا ضرور نفع پہنچے گا. اللہ تعالی ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور ایصال ثواب کا تذکرہ چلا، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ ایصال ثواب کرنا کیا ہے اور اس کی شریعت میں کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے. دنیا بھر میں بے شمار مسلمان کنڈوں میں مٹی کے ایک خاص قسم کے برتن، ان کے اندر جو ہے وہ کھیر بناتے ہیں، سات پوریاں بھی بناتے ہیں. مختلف علاقوں میں کہیں پر حلوہ بھی بنایا جاتا ہے. میٹھا عموماً بنانے کا زیادہ تر رواج ہے، وہ بناتے ہیں اور اسے کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں، کیونکہ سنا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں، ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ کنڈوں کی نیاز کہاں سے ثابت ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے. اگر اس کی تھوڑی پس منظر بھی بیان ہو جائے اور وضاحت ہو جائے. اصل چیز تو وہی ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے، ثواب پہنچایا جائے. اب یہ ثواب پہنچانا جو ہے یہ عام ہے، کسی بھی عمل کے ذریعے سے پہنچایا جائے. تو اس میں جو ہے وہ ثواب پہنچانے میں اگر زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کو جمع کر کے جو ہے وہ ثواب پیش کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو کنڈوں کا ختم جو ہے، جو کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو کنڈوں کی تخصیص جو ہے وہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کنڈوں ہی میں ہو، لیکن یہ کنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ مشہور اس وجہ سے ہے کہ علماء کرام کا جو ہے وہ یہ شروع سے دستور ہے اولیاء کرام کا کہ وہ امت کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف جو ہے وہ مائل کرتے تھے، سنت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ترغیب دلاتے تھے. تو مختلف کاموں میں انہوں نے بعض سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طرح کے جو ہے وہ طریقے اختیار فرمائے. تو اس کا تعلق بھی اسی سے نظر آتا ہے کہ کنڈے مٹی کے بنائے جاتے ہیں، تو مٹی کے برتن میں کھانا یہ سنت مبارکہ ہے. بلکہ ایک روایت اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ جو اپنے گھر کے لیے مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. تو مٹی کے برتن میں کھانا ایک عاجزی اور سادگی پر دلالت کرتا ہے.
تو عاجزی اور سادگی جو ہے وہ شریعت میں جو ہے وہ پسندیدہ ہے. تو کنڈوں کا ختم شاید اسی وجہ سے رواج پا گیا کہ اولیاء کرام نے جو ہے وہ مٹی کے برتنوں کی طرف مائل کرنے کے لیے اس چیز کو رواج دے دیا کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح نیاز کرنے میں مٹی کے برتن استعمال کریں. تو اس طرح کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مٹی کے برتنوں سے لگاؤ رہے. ماشاءاللہ. تو آپ نے سنا کہ یہ ایک مسلمانوں میں رائج اچھا طریقہ ہے. سنت کی نیت کریں گے یعنی مٹی کے برتن میں کھاتے وقت تو ثواب بھی پائیں گے, اور اس حوالے سے کسی وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے, اگر کوئی اسٹیل کے برتن میں بھی نیاز کرتا ہے تو ہو جائے گی, پلاسٹک کے برتن میں بھی ہو جائے گی, مٹی کے برتن میں کرے گا تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ بھی ایک نیاز کرنے کا طریقہ ہے. جب شریعت نے اس بات سے منع نہیں کیا تو پھر کوئی اور شخص اس کو کیسے منع کر سکتا ہے؟ اور پھر کسی دوسرے کے بارے میں اس طرح کا گمان کرنا کہ یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے, یہ غلط ہے اور شریعت پر افتراء ہے. کہ ایک مشہور قاعدہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا تو شریعت کا منع نہ کرنا یہ خود اس کے جواز کی دلیل ہوا کرتا ہے. تو خوب نیاز کیجئے, مٹی کے برتنوں میں کیجئے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس کا بھرپور ثواب پائیں گے. کالز بھی ہمارے پاس کچھ موجود ہیں, آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام جمال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی حضور, یہ تو بات چلی کہ ایصال ثواب کسی بھی عبادت کا کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو بھی کیا جا سکتا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ثواب پہنچانا جو ہے یہ اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ چھوٹے بڑے اور زندہ فوت شدہ سب کو یہ کیا جا سکتا ہے. تو بچہ بھی چونکہ ان روایات کے جو ایصال ثواب کی بالعموم جو روایات ہیں جو اس کی عمومیت پہ دلالت کرتی ہے کہ کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں بچہ بھی شامل ہے, تو بچے کو بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح, بچے کو بھی کیا جا سکتا ہے. حضور کنڈوں کی بات چلی, یہ تو آپ نے وضاحت فرما دی کہ کنڈوں کے برتن میں یعنی مٹی کے برتن میں نیاز کرنے میں حرج نہیں, شریعت نے منع نہیں کیا. سنت کی نیت سے اگر مٹی کے برتن میں کھایا جائے گا, پانی پیے مٹی کے پیالے میں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. لیکن ایک عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مٹی کے برتن کو باہر نہیں لے جا سکتے. آج کے رات کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا, اور اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے گھروں کے اندر, عموماً عورتیں سمجھاتی ہیں کہ دیکھو یہ کنڈوں کی نیاز ہے, گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے, اور جس کو کھلانی ہوتی ہے تو اس کو اپنے گھر میں ہی بلا کر کھلاتے ہیں. اسی طرح بعض جگہوں پر یہ بھی سنا گیا کہ ایک مخصوص وقت کے اندر یہ نیاز ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں ہوتی. اس طرح کا ذہن پایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نیاز کر دینی ہے, ورنہ جو ہے وہ شاید اس کا ثواب نہیں ملے گا یا ہم اس نیاز کے کرنے سے محروم ہو جائیں گے. تو اس طرح کی جو گفتگویں اور اس طرح کے جو رواج لوگوں میں عام ہو گئے ہیں, تو اس کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیے, پہلے بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ایصال ثواب کرنے میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ ثواب پہنچانا ہے. وہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس پہ ثواب حاصل ہو وہ ایصال کیا جا سکتا ہے. تو یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا جو یہ کنڈوں کی نیاز کی جاتی ہے, یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. تو یہ بھی اسی اپنی عمومیت پر ہے کہ اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے, عام ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی یہ ثواب پہنچایا جائے. تو اب یہ اس میں جو ہے وہ خامخواہ کی قیدیں لگا دینا کہ ایک گھر میں ہی رہنا چاہیے, یا بعضوں میں یہ بھی قید ہوتی ہے کہ صرف عورتیں کھائیں یا صرف مرد کھائیں, یا اس طرح کی جو قیودات ہیں, یہ عمل جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے کہ جس پہ ثواب حاصل ہو, وہ ثواب جو ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جو بھی پیش کیا جائے. تو یہ اس کی اصل ہے. باقی جتنی بھی قیودات وغیرہ یہ ساری ایسے جاہلانہ قیودات ہیں. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, علم سے دوری کی وجہ سے بعض اوقات کسی اچھے کام کے اندر بھی اس طرح کی غلطیوں کا شکار ہونا عموماً دیکھا جاتا ہے. علم حاصل کریں, علماء سے مربوط رہیں, اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں, تو انشاءاللہ عز و جل ہم جو بھی عبادت کریں گے, جو بھی نیک کام کریں گے, اس کے اندر غلطی سے ہم
محفوظ رہ سکیں گے. تو آج کی رات کے حوالے سے بالخصوص جو لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ باہر نہیں نکالنا، مخصوص افراد نے کھانا ہے، مخصوص وقت کے اندر ہوگا، تو یہ سب اضافی باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ دن میں بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی ہو سکتی ہے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ سال میں کسی بھی دن ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی بزرگ کے لیے کسی بھی دن نیاز کی جائے گی، اصال ثواب کیا جائے گا، تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی پہنچے گا. البتہ جو بزرگان دین کے اعراس کے دن ہوتے ہیں، جو مشہور دن ہوتے ہیں، جو ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں، کوئی خاص واقعہ، کسی بزرگ کی کسی خاص کرامت کا دن ہوتا ہے، ان کی پیدائش کا یا ان کے وصال کا دن ہوتا ہے، تو جو اس طرح سے بزرگوں کی طرف منسوب اور مشہور دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب فقط اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہی اس کو ہم مقید سمجھیں اور اس کے علاوہ اس بزرگ کو اصال ثواب کیا ہی نہ جا سکے، یا کوئی اور طرح کی اس طرح کی قیودات کا ذہن میں آنا یہ درست نہیں. تو انشاءاللہ عز و جل علم حاصل کرتے رہیں گے تو اس طرح کی غلطیوں سے ہم محفوظ رہیں گے. کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لاڑکانہ سے پوچھتا ہوں وحید مشوری. سوال جناب یہ میرا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے کنڈے کے حوالے سے؟ کنڈا اگر کرنا چاہیے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. فاروق نگر لاڑکانہ سے غالباً کال تھی، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز میں کتنا ثواب ملتا ہے. یہ تو ثواب جمع کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا زیادہ سے زیادہ اس میں ثواب کا اہتمام کرتا ہے. یہ اگر بالخصوص اسی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کنڈوں کے ساتھ کوئی خاص ہے تو اس میں کتنا زیادہ ہے، دیگر ختموں سے کتنا زیادہ ثواب ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی سنت کی نیت کر لے تو دیگر چیزوں کا تو ثواب جو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے. کنڈوں میں اگر سنت کی نیت کر لے کہ مٹی کے برتن ہیں تو اس میں کھانا سنت ہے تو یہ بھی ثواب بیچ میں اضافہ کر لوں گا تو یہ ثواب جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ جب وہ کھانے کا اہتمام کرے، قرآن پاک پڑھے، دیگر جو ہے وہ نیکیاں جو بھی کرے وہ شامل کرے تو وہ جتنی زیادہ کرے اس کا ثواب اتنا زیادہ اس میں شامل ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو آپ کی کوشش اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر منحصر ہے. آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا، جتنی زیادہ تلاوت ایصال ثواب کے طور پر کرے گا، درود خوانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے گا، کوئی محفل سجاتا ہے، کسی عالم کا، کسی اہل علم کا بیان رکھتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ درست مسائل بیان کرے گا، نیکی کی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، تو جتنی چیزیں زیادہ ایڈ کرے گا انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. البتہ اس کی کوئی ایسی فگرز میں تعین نہیں کہ کنڈوں کے اندر کرنے کا اتنا ثواب، بغیر اس کے اتنا ثواب. یہ آپ کی کوشش، آپ کے عمل، اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جسے جتنا چاہے اسے بدلہ عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھنے کا بھی بہت رواج ہے، اور خواتین کے اندر تو بعض طبقوں کے اندر بعض مقامات پر اس کو اتنا لازمی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو شاید بہت بڑا ایک ثواب کا کام تھا جس سے ہم محروم ہو گئے، اور جو کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب اور نہ جانے کیا کیا اس کے بارے میں معاشرے کے اندر عام ہے، کیا کیا بیان کیا جائے. مختصراً یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 10 بیویوں کی کہانیاں جو خواتین کے اندر مشہور ہیں ان کے بارے میں کیا حکم شریعت ہے؟ 10 بیویوں کی کہانی یہ دراصل ایک من گڑت کہانی ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے وہ جاہلوں میں مشہور ہو گئی. تو من گھڑت باتیں بیان کرنا جو ہے یہ مطلب اس موقع پر ہی کیا ویسے ہی درست نہیں ہے. تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس موقع پہ قرآن پاک پڑھا جائے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، سورہ ملک شریف پڑھی جائے. سورہ ملک شریف بالخصوص جو ہے وہ اصال ثواب کے لیے جو ہے وہ مجرب بیان کی جاتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ فوت شدگان کو جو ہے وہ اصال کرنا یہ بہت بہتر ہے کہ اس میں جو ہے وہ مغفرت کی بشارت ہے. تو اس کے علاوہ دیگر صورتیں جو ہے قرآن پاک کی جہاں سے آسانی سے ممکن ہو وہ پڑھی جائے، قرآن پاک کا ختم کیا جائے. تو لیکن یہ اس طرح کی من گڑت قسم کی جو ہے کہانیاں نہ پڑھی جائیں اور نہ ہی جو ہے یہ شائع کی جائے. جی آپ نے سن لیا، 10 بیویوں کی کہانیاں جو رواج ہے، جو مروج ہے ہمارے معاشرے کے اندر، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں. جب اصل ہی نہیں تو پڑھنے کی کوئی برکت نہیں.
نہ پڑھنی چاہیے اور نہ ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ ہی سننے کے لیے جایا جائے کہ فضول کام ہے، من گھڑت کام ہے، بے اصل کام ہے، اور اس پر ثواب کی امید رکھنا یہ بھی برا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں درست طور پر درست اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں، کال کی طرف مزید بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کال میں ہم سے سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد راہیل بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہم قافلے میں بیٹھے، ان کی بچوں کی امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کا ڈیتھ ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے اسلامی بہنوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا بولا ہے، تو کیا یہ اسلامی بھائی ہم لوگ پڑھ سکتے، قرآن وغیرہ کروا سکتے ختم قرآن؟ اگر اسلامی بہنوں کو نہیں ہو سکے تو اسلامی بھائی کر سکتے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ان کو اشکال ہے کہ ایک غیر محرم اسلامی بھائی غیر محرمہ اسلامی بہن کو جو وہ ایصال ثواب کر سکتے، تو اس میں تو کوئی کباہت نہیں ہے کہ اسے ایصال ثواب کرنے میں جو ہے وہ ایسے کوئی جو ہے وہ مفاسد نہیں ہے کہ جو جن باتوں سے جو ہے وہ غیر محرم سے رابطہ وغیرہ کرنے کی جو ممانعت ہے تو وہ یہاں بھی وہ نہیں پائی جاتی، بلکہ جب کہ وہ فوت ہو گئی تو اب تو ایسا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو منع کیا جائے، تو ان کو یہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایصال ثواب کیجیے، خوب کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بچہ بھی اپنی نیکیوں کا ثواب اس سال کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بڑے غور سے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ بچے کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو کیا بچہ بھی کسی کو ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ ایصال ثواب کرنے میں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی جو جس کو چاہے جو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، تو بچہ ہے، مکلف نہیں ہے جی، تو یہ ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جس طرح کے مدنی چینل دیکھنے والے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننے والے ناظرین سامعین جو ہے وہ یہ اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ بچہ جو ہے یہ کسی کو تحفہ نہیں دے سکتا، تو شاید یہ پیش نظر ہو کہ بچہ جو ہے یہ ایصال ثواب کر سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ بچے کے تحفہ نہ دینے میں یہ پہلو ہے کہ جو وہ جہاں جہاں پہ تحفہ دینے سے منع کیا گیا تو اس میں اس کا ضرر ہے، اس کا نقصان ہے، تو ایصال ثواب کرنے میں اس کا کوئی نقصان نہیں، اس کو جو ثواب حاصل ہوا، بچہ بھی سمجھدار بچہ نیکی کرے تو اس پہ بھی اس کو بھی ثواب ملتا ہے، تو اس کو جو ثواب ملا ہے وہ اگر کسی کو وہ پہنچاتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو ایصال ثواب کرنے والا ہے اس کو دوسروں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو یہ ایسا یہ یعنی ایصال ثواب کرنا یہ نقصان نہیں بلکہ یہ نفع ہے، تو اس سے جو بچے کو بھی منع نہیں کیا جائے گا، بچہ بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس کا بھی نفع ہے اس میں۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، بچہ بھی ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا زندہ کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی حضور، فوت شدگان کے بارے میں تو بہت سنا ہے، دیکھا ہے، فوت ہوتے ہی تیجا 40واں ایصال ثواب کی اور بھی بکثرہ صورتیں جب دعا بھی کی جاتی ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت ہو جائے۔ زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جی، زندہ کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ ایصال ثواب پہنچانا یہ عام ہے، جتنی بھی روایات ہیں ان میں جو ہے وہ ایسا ثبوت ملتے ہیں کہ جس میں زندہ کو بھی ایصال ثواب کرنا پایا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ کہ آپ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ عید بقر کے موقع پر آپ نے جو ہے وہ مینڈا منگوایا، اس مینڈے کی صفات بھی ذکر فرمائی کہ وہ سینگوں والا تھا، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں وغیرہ یہ کالی تھیں، تو اس کو منگوا کے جو ہے اس کو جو ہے وہ ذبح فرمانے لگے، تو اس کے موقع پر آپ نے یہ دعا فرمائی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و من آل محمد و من امتی محمد۔ تو اس میں جو ہے وہ اس روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں اپنے لیے جو ہے اس کا ذبح کرنے پر جو ثواب ہے وہ اس میں حاصل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آل کے لیے اور اپنی امت کے لیے بھی اس کے ثواب کا جو ہے وہ دعا فرمائے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور زندہ کے لیے دعا مغفرت بھی کرنی چاہیے. یہ ایک رواج کہیں یا علم دین سے دوری کہیں یا ہمارے ذہن کی اختراع کہیں، یہ ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے، دنیا سے چلے جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن زندہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے. جیسا کہ فوت شدہ مغفرت کا حاجت مند ہے، ویسے ہی زندہ بھی تو مغفرت کا حاجت مند ہے. اور کتنی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، بخشش مانگنا، مغفرت مانگنا. تو جب ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی تو زندہ ہی ہوتے ہیں. تو جب اپنے لیے ہم کر رہے ہیں تو دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایصال ثواب ہو، دعائے مغفرت ہو، رحمت کی دعا ہو، برکت کی دعا ہو، تو یہ فوت شدہ کو جس طرح کرتے ہیں اسی طرح زندہ کو بھی کرتا رہنا چاہیے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ایصال ثواب تو کرنا چاہیے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے، مسلمانوں میں اس کا رواج بھی ہے، بکثرت کیا بھی جاتا ہے. کسی فوت شدہ کو ایصال ثواب کرنے کا جس کا ذہن بنے تو سب سے بہترین عمل اس کے لیے کون سا ہے؟ کون سا عمل کرے کہ جس میں وہ یہ سمجھے کہ یہ میں نے ایک بہترین عمل کیا کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب میرے فوت شدہ کو، میرے مرحوم کو جو ہے وہ پہنچے گا، نفع زیادہ سے زیادہ ہوگا. اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء کرام نے اسی حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ استفادہ کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث مبارکہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وفات پا گئی ہیں تو میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی. تو آپ نے جو ہے وہ آپ کے فرمان پر کنواں کھدوا دیا اور اپنی ماں کے لیے اس کا ثواب جو ہے وہ وقف کر دیا. تو یہ اس روایت سے جو ہے وہ فقہاء کرام نے یہ بات اخذ کی کہ آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے پانی ہی کیوں فرمایا. حضرت صاحب کے پوچھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کوئی ایسا عمل پتہ چلے کہ جس سے زیادہ ثواب ہو، کم عمل پہ زیادہ ثواب ہو اور وہ میں اپنی والدہ کو پیش کروں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا فرمایا تو پانی ہی کیوں فرمایا؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں تھیں، تو پانی کو کیا خصوصیت تھی؟ تو فقہاء نے یہ بات اس سے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ اس وقت پانی کی حاجت مسلمانوں کو زیادہ تھی. تو چونکہ اس وقت پانی کی حاجت زیادہ تھی اس لیے پانی کے صدقہ کرنے کو جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائی. تو اسی سے جو ہے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا کہ کسی بھی دور میں جس وقت امت میں جس کام کی ضرورت زیادہ ہو وہ چیز صدقہ کرنے کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو موجودہ دور میں جو اگر دیکھا جائے تو علم دین کی جو ہے وہ حاجت سب سے زیادہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ احکام شریعہ سے جاہل ہے. وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا گیا کہ آپ بکثرت جو ہے وہ رسائل اور اسلامی کتابیں جو ہے وہ یہ بانٹنے کی، ان کا لنگر کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. تو اس میں یہی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اسلامی لٹریچر پہنچے. امیر علیہ سنت کے رسائل بڑے حکمت بھرے ہیں، ایک ایک رسالہ جو ہے وہ پڑھ کے کثیر اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ توبہ کے اور اصلاح کے ان کے واقعات ملتے ہیں. تو یہ رسائل جو ہے وہ اگر بکثرت تقسیم کیے جائیں تو کثرت سے جو ہے وہ امت میں جو ہے وہ علم دین یہ پھیلے گا اور اصلاح احوال کی جو وہ صورت نکلے گی. تو اس دور میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسائل امیر علیہ سنت کے تقسیم کیے جائے یا علماء اہل سنت کی جو ہے وہ دینی کتابیں جو لوگوں تک پہنچائی جائیں کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ علم دین سے آشنا ہو کے شریعت کے حکام پہ عامل ہوں. تو یہ زیادہ افضل صدقہ سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے امیر علیہ سنت جو ہے وہ اکثر ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ نیازوں کا جو اہتمام کیا جائے، ختم کا اہتمام کیا جائے، کھانے پکائے جائیں، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسائل کا لنگر بھی ضرور کیا جائے. ماشاءاللہ، یعنی دونوں کام کیے جائیں، یعنی کھانا کھلانا اور جو دیگر ایصال ثواب کی صورتیں ہمارے ہاں آئی جائیں وہ بھی کی جائیں، لیکن اس کا شعور بھی بیدار کیا جائے تاکہ علم دین جو لوگوں کے درمیان عام ہو. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ایصال ثواب جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو کچھ لوگوں کو جمع کروا لیا، مدرسے سے کچھ بچوں کو بلوا لیا اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ
قرآن مجید ختم کریں، پورے قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر ان کو کچھ نہ کچھ دینے کا رواج ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ پیش کر دی جاتی ہے. تو اس طور پر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، تلاوت کروائی جاتی ہے، اور پھر اس کا ثواب یہ سمجھ کے ہی کرواتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے فوت شدہ کو یا جسے چاہتے ہیں اسے ایصال کرتے ہیں. تو اس میں کیا ثواب اور جزا کی کیا صورت ہے؟ اصل میں مسلمانوں میں وہ ایک شرعی احکام سے لا علمی کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ایسے کام بھی جو ہے وہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو بجائے ثواب کے جو ہے وہ حصول گناہ کا باعث بن جاتے ہیں. تو یہ آپ نے جو مذکورہ طریقہ جو مذکور کیا، جو ذکر کیا جس کا کہ قرآن خوانی کے لیے جو ہے وہ کسی کو بلایا اور قرآن خوانی پر جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا، تو قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ ایک نیکی ہے، تو نیکی پر جو ہے وہ اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے. جی. تو سوائے چاند ایک باتوں کے جن کی فقہ نے اجازت دی، امامت، مؤذنی وغیرہ، تو یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو ہے وہ بلوانا، اس پر اجرت لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو احتیاط کیا جاتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ مدرسے سے طلباء ہی بلائے جائیں، وہ خود بھی جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ کے اپنے گھر میں ایصال کر سکتے ہیں. اپنے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو جو ہے ایصال ثواب اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر مدرسے کے طلباء کو بلانا ہی ناگزیر ہو تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ علماء سے شرعی رہنمائی لے کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. مختصراً میں اس کا جو ہے طریقہ کرتا ہوں. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ بالغ طلباء جو مدرسے کے ہیں ان سے اجارہ کر لیا جائے، کہ یہ وقت پہ اجارہ کر لیا جائے کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ یہ طلباء، اتنے طلباء 1 گھنٹے کے لیے مثلا وہ اتنے فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک آ کے جو ہے وہ ہمارے گھر پہ جو ہے وہ اتنا وقت گزاریں گے. قرآن پاک پڑھنے پر اجارہ نہ کیا جائے بلکہ ان کے وقت پر اجارہ کر لیا جائے کہ وہ ہمارے پاس آ کے جو ہے وہ 1 گھنٹہ گزاریں گے. اب اس 1 گھنٹے میں ان کی لیاقت کے مطابق کوئی بھی کام ان سے لیا جا سکتا. تو اب جب وہ طلباء پہنچ جائیں تو اس وقت میں یہ ان سے جو ہے وہ کچھ کام لینے کے بجائے ان کو جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دے دیں. تو وہ اس میں جو قرآن پاک پڑھیں اس پہ ان کو ثواب حاصل ہوگا، وہ ثواب جو ہے یہ ایصال کر لیں. لیکن اجارہ جو ہے جو 1 گھنٹے کا کیا جائے، اس میں شرعی قوانین کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو وہ وقت کی تعیین ہو، دوسرا اجرت کی بھی تعیین کر لی جائے کہ اس 1 گھنٹے کے ہم جو ہے ان کو اتنے روپے دیں گے. تو جب یہ طے ہو جائے تو اس گھر میں بلانے میں اور قرآن خوانی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کو سماعت کیا کہ تلاوت قرآن پر اجرت لینا اور دینا یہ جائز نہیں، اور یہ جو قرآن خوانی پر اجرت دی جاتی ہے، جو رقم دی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں. اس کی جواز کی صورت بھی آپ نے سنی. اللہ تعالی ہمیں ہر کام شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے ہاں ایصال ثواب کے لیے ایک خاص انداز کا رواج ہے. کسی مولانا صاحب کو بلایا جائے گا، قاری صاحب کو بلایا جائے گا، امام صاحب کو بلا لیا جائے گا، یا جو بھی معظم دینی جس کو سمجھتے ہیں لوگ اس کو بلاتے ہیں. پھر کھانا بنایا جائے گا، ساتھ کچھ فروٹ وغیرہ ہوا وہ بھی رکھ دیں گے، دودھ کا 1 گلاس رکھ دیں گے، پانی کا 1 گلاس رکھ دیں گے، یعنی کچھ طعام ہوگا. اور پھر وہ آنے والا شخص جو ہے وہ مخصوص صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناز، یعنی 4 قل جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی، سورہ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیات، اور اس کے بعد چند مخصوص آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے، اس میں 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ اول تو کیا کھانا بنا کر رکھنا یہ ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا کیا انہی صورتوں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی فاتحہ خوانی کرنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے؟ ان 2 چیزوں کی وضاحت. پہلے جس طرح کیا گیا کہ ثواب پہنچانا یہ عام ہے کہ کسی بھی نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے. اب اگر ایک شخص جو ہے وہ ثواب پہنچانے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار اختیار کرتا ہے
اور ایسا عمل کرتا ہے کہ جس میں مختلف امور خیر کو وہ جمع کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب کے طریقے جو ہے وہ ایک وقت میں وہ جمع کر لیتا ہے. جیسے قرآن پاک پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے, اسی طرح مسلمانوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. ایک حدیث میں جو ہے وہ اس کو اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ اچھے اعمال میں شمار فرمایا کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا. ماشاءاللہ. تو کھانا کھلانا ایک بہت اچھا کام ہے. پھر جو ہے وہ کسی نیک شخصیت کو جو ہے وہ بلانا اور اس کی جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے اس کو جمع کرنا, فضیلت والی آیات جو ہے وہ پڑھنا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ خود جو ختم قرآن وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ بھی اس میں جمع کر لیا جاتا ہے. اس طرح مختلف طرح کی نیکیوں کا جو ہے یہ مجموعہ یہ تیار کر کے اس طور پہ جو ہے وہ ایصال کرنا, تو اس میں جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جب زیادہ برکت والے کام جمع کیے جائے تو برکت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیوں کو جمع کر کے ایصال کرنا, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو کوئی مخصوص طریقہ جو ہے وہ اختیار کرے, جس طرح کہ آپ نے ابھی جمع فرمایا کہ مختلف امور کو وہ جمع کر لیتا, تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ طریقہ نہ اختیار کرے, انفرادی طور پہ جو ہے وہ کسی کو نہیں بلاتا, وہ خود بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کچھ تلاوت کر لیتا ہے یا درود پاک پڑھ لیتا ہے, کوئی نیکی کر لیتا ہے, تو اس کا ثواب جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کسی کو پہنچا دیتا ہے. اس میں زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں. اگر فقط دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ میں نے اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں کو پہنچایا, تو اس طرح بھی ایصال ثواب ہو گیا. تو لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جیسے جیسے اضافہ کرے گا اس کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے دل ہی میں نیت کی تو اس سے بھی ثواب ہو گیا. زبان سے جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ کے زبان سے جو ہے وہ کچھ کہہ لیا تو اس میں زبان بھی جو ہے وہ ذکر میں شامل ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانا شامل کر لیا تو مزید برکتیں آ گئی کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا شامل ہو گیا. پھر باقاعدہ جو ہے وہ مختلف فضیلت والی آیات اور صورتیں جمع کر لیں تو یہ مزید اس کے برکتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس طرح جتنا وہ اضافہ کرتا جائے گا وہ اس کی برکتوں میں, اس کی فضیلتوں میں, اس کے ثواب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر یہ ایسا کچھ بھی نہ کرے تو اس میں بھی مذائقہ نہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا کہ ایصال ثواب کرنا کوئی مشکل نہیں, آپ خود کر سکتے ہیں, دن میں کئی بار کر سکتے ہیں, ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی دشواری نہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اہتمام کے لیے ہیں, جتنا اہتمام زیادہ انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی ثواب زیادہ. جتنی تعظیم زیادہ کریں گے, اہتمام زیادہ کریں گے, نیک کام کے کرنے میں جتنی کوشش زیادہ کریں گے تو امید ہے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا. البتہ آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا چلوں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام, جس میں 12 رسائل ہیں مختلف موضوعات پر, قضا نمازوں کے بارے میں, وضو کے بارے میں, غسل کے بارے میں, اسی طرح نمازوں کے فدیے کے حوالے سے مسائل ہیں, اور بھی مسافر کی نماز کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی میں ایک رسالہ فاتحہ کا طریقہ بھی ہے. وہ رسالہ الگ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور پوری ہی کتاب حاصل کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل ایک ہی کتاب میں آپ کو یہ 12 رسائل حاصل ہو جائیں گے. تو اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مروجہ انداز میں جو بزرگوں سے ایک اچھا طریقہ چلا آ رہا ہے اور جس پر مسلمانوں کا بکثرت عمل ہے, اس طرح فاتحہ خوانی کس طرح سے کی جائے اور کیا کیا اس کے اندر پڑھا جائے, کس ترتیب سے پڑھا جائے, وہ بھی اس کے اندر تحریر کر رکھا ہے. بلکہ ہمارے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فاتحہ خوانی کرتے, بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے, تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کن کن صورتوں کو چنا کرتے تھے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ فاتحہ خوانی بھی اس کے اندر تحریر ہے. تو کتاب کو حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے. مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے نماز کے احکام نامی کتاب حاصل کر لیجئے. انشاءاللہ عزوجل نماز کے دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ فاتحہ خوانی کرنے کا طریقہ اور اس سے متعلق دیگر بنیادی معلومات جو آپ نے فضائل سنے, ان میں سے کئی فضائل اور کئی روایات اس رسالے میں بھی الحمدللہ منقول ہیں. جو آپ یاد رکھنا چاہیں, کسی کو سنانا چاہیں, بیان کرنا چاہیں, ویسے مطالعہ کرنا چاہیں, یاد رکھنا چاہیں تو وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. کوئی اگر آپ سے سوالات کرتا ہے فاتحہ خوانی سے متعلق
تو اسے آپ یہ بہترین کتاب جو ہے وہ رسالہ پیش کر سکتے ہیں. اور مدنی چینل کے وہ ناظرین کہ جنہیں فزیکلی کسی مکتبۃ المدینہ کی برانچ تک جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم کہاں سے کتاب حاصل کریں، گھبرائے نہیں. انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، دنیا بھر میں تقریباً جگہوں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور لوگ اس کو بکثرت استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.dawatislami.net. اس ویب سائٹ پر لائبریری موجود ہے، وہاں پر آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام نہ صرف اردو میں بلکہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن لاز آف صلاح کے نام سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گی. تو جو ہمارے انگلش پڑھنے سمجھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ وہ اس کتاب کو حاصل کریں. فاتحہ خوانی کا طریقہ جو اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے مطابق آپ چاہیں تو فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنے امور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. محبوب احمد مدینہ منورہ سے. ہاں اس سال ثواب کے متعلق میں آیا تو یہاں مدینہ منورہ میں ہوں. الحمدللہ آج روزہ رکھا ہے اور روزے کا ثواب کیا ہے. اس سال ثواب میں نے آج حرم میں نماز بھی پڑھی تھی اور دوسری بھی پڑھے تھے. اندر جا کے حضور کا بار کا سلام بھی پیش کیے اور الحمدللہ جتنا بھی کچھ پڑھا نا اس سال ثواب کیا ہے. الحمدللہ بہت اچھا چینل جا رہا ہے، بہت معلومات ہو رہی ہے. الحمدللہ ایسی معلومات ہو رہی ہے جو معلومات پہلے ہمیں نہیں تھی. الحمدللہ اس چینل کو دیکھ کے نا بہت ہی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے اور دعا بھی کیا ہے مدنی چینل کے لیے، سب کے لیے، بابا کے لیے بھی خاص دعا کیا ہے. اور جب بھی حاضری کا موقع ہوتا ہے الحمدللہ میں حرم کے نزدیک ہی رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مدنی چینل کے لیے اور سب جتنا بھی کام عملہ کرتا سب کے لیے دعا کرتا ہوں. الحمدللہ میرا دکان پہ ٹیلی ویژن لگایا ہے، سارے سلسلے دیکھتا ہوں. جب بھی میرا دکان کھلتا ہے جتنا بھی چینل الحمدللہ پروگرام سب دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ مدینے سے کال آئی ہے. عملے کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار، عملے والوں کے لیے بھی مدینے میں دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ محبوب بھائی، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. آئندہ بھی جب جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو، سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری ہو یا جنت البقیع کے مزارات پر حاضری ہو، یاد رہے تو ہمارے سلام عرض کرتے رہیے گا، دعاؤں سے نوازتے رہیے گا. مدنی چینل ماشاءاللہ آپ نے لگایا ہے، خود بھی دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. واقعی یہ تو ہر مسلمان کو اپنے ذمہ کام لے لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. کہ فقط یہ سب امامے والے ہی کریں گے ضروری نہیں، وہ تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں. آپ کا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. ہم سب مسلمان جو بھی ہیں ان کا یہ کام ہے. ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، علم کو عام کرے. تو الحمدللہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت، اصلاح امت کے جذبے کے تحت تو ہمارا نعرہ ہی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل اس کی ایک بہترین صورت ہے. خود بھی دیکھیں، جیسے ہمارے محبوب بھائی کا جذبہ آپ نے دیکھا، مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی. آخری کال لیتے ہیں، پھر ہمارے سلسلے کا وقت جو اختتام کے قریب ہوا. کال لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید فیصل علی ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کو احسال ثواب کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. آمین. اہم سوال ہے. بعض مسلمان خودکشی کر لیتے ہیں تو کیا اسے بھی احسال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ خودکشی کرنا جو ہے یہ ایک حرام فعل ہے. ایسا کرنے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن یہ مذہب اہل سنت ہے کہ کوئی بھی مسلمان خواہ کیسا ہی کبیرہ گناہ کیوں نہ کر لے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. تو جب وہ مسلمان ہے، اس کا اسلام پر خاتمہ ہوا ہے، اگرچہ وہ گناہ کر کے مرا ہے، تو اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اس کو احسال ثواب کیا جا سکتا ہے. تو بلکہ اس کو تو احسال ثواب کی زیادہ حاجت ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد اب اس کو جو وہ توبہ کا موقع بھی نہ ملا اور یہ گناہ کر کے وہ مرا ہے، تو اب اس کے لیے زیادہ جو مغفرت کی دعا کی جائے، زیادہ احسال ثواب کیا جائے تاکہ اس کے یہ گناہ بھی معاف ہو جائے. ماشاءاللہ. تو خودکشی کرنے والا چونکہ مسلمان تھا اور خودکشی کرنے سے اس کا ایمان
ایسا نہیں ہے کہ برباد ہو گیا، ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ہر مسلمان کو جس طرح ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور بھی فسق کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے بے نمازی ہے وہ بھی تو فاسق ہے، وہ بھی تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور نمازیں قضا اس کے ذمے پر باقی تھی اور دنیا سے چلا گیا تو اسے بھی ایصال ثواب کیا ہی جاتا ہے، تو اس کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ البتہ خودکشی کرنا اپنی جگہ پر گناہ اور ناجائز کام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب ایصال ثواب بھی کیجیے، علم دین حاصل کرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بزرگوں کے دن منانے، بزرگوں کو یاد کرنے، نہ صرف یاد کرنے بلکہ ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہیے، جیسے ہمارے محبوب بھائی مدینے میں دھومیں مچا رہے ہیں، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں مدنی چینل کی دعوت کو عام کیجیے، انشاءاللہ عزوجل دین و دنیا کی بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔